محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آسمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگنے والے ہیں، آپ کی یہ دعا آسمانوں پر کھلبلی مچا دے گی۔ اور عمل کیا ہے؟ تو عمل ہے سورہ یاسین شریف کا یہ عمل ہے۔ بس آپ ایک وائٹ کاغذ پر اپنی حاجت یا مراد کو لکھ دیں، یا اگر آپ کو دولت چاہیے یا تو پیسہ، تو آپ اماؤنٹ کو لکھ دیں۔ جیسے آپ کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو 1 لاکھ لکھ دیں، اگر آپ کو 1 کروڑ چاہیے تو 1 کروڑ لکھ دیں۔ بس آپ کا یقین مکمل ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ ایک بے مثال وظیفہ ہے سورہ یاسین شریف کا۔ تو جو بھائی بہن ہماری چینل کو ریگولر فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے ہماری چینل پر آپ کو سورہ یاسین شریف کے ایک سے بڑھ کر ایک عمل مل جائیں گے، اور وہ تمام عمل بزرگان دین کے بتائے ہوئے مجرب عمل ہیں۔ اب آج کا ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے، تو جس کسی کے پاس وقت نہ ہو وہ لوگ یہاں سے ہی ویڈیو کو سکپ کر دیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کلیئر کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ سکپ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس عمل کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اسی لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا تاکہ کوئی سوال کرنا نہ پڑے۔ ایک اور بات کہ سورہ یاسین شریف قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جس کے ہزاروں وظیفے بزرگان دین نے تحریر فرمائے ہیں۔ تمام کے تمام عمل ایک سے بڑھ کر ایک اور پاورفل ہیں، بس ان کو کرنے کے لیے کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ صرف آزمانے کی نیت سے کریں گے تو کبھی بھی کوئی عمل میں کامیابی نہیں ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ تو آج کا وظیفہ بھی ایسا ہی عمل ہے جس کی اجازت انہی بھائی بہنوں کو ہے جس کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے اور وہ اس عمل کو دل سے کرنے والے ہیں، ان کو ہی اس کی اجازت ہے۔ صرف آزمانے کی نیت سے کریں گے اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی لیے آج کا یہ وظیفہ جو بھی کرنے والے ہیں تو وہ لوگ کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا۔ جو دل سے عمل کرنے والے ہیں ان کو اجازت مل جائے گی۔ اب اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ کی جو بھی دلی حاجت ہے، مراد ہے، جو آپ کو مشکل اور ناممکن لگتی ہے، بار بار عمل کرنے کے بعد بھی پوری نہ ہو رہی ہو، تو یہ عمل سے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک 100% کامیاب وظیفہ ہے۔ ہزاروں لوگوں کو اس عمل سے صرف 1 ہفتے میں کامیابی مل چکی ہے۔ اب اس عمل میں آپ کو ایک وائٹ پیپر پر اپنی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، وہ لکھ لینی ہے۔ جی ہاں، آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں وہ سفید کاغذ پر لکھ دیں۔ پھر چاہے آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، یا کسی کو دولت چاہیے، یا کسی کو مکان یا دکان چاہیے، کسی کو جاب چاہیے، یا کسی کو بنگلہ یا کار چاہیے، یا کسی کو 1000 روپے چاہیے، یا تو 1 کروڑ روپے بھی چاہیے، تو بس آپ کاغذ پر لکھ دیں، انشاءاللہ مل جائے گا۔ بس کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر کامیابی ملنا ناممکن ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے وہ عمل کیا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں کو ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کو فوراً اللہ کا معجزہ دیکھنا ہے تو پہلے اپنے اعمال پر بھی ایک نظر ضرور ڈالنی چاہیے کہ وہ کیا کیا غلطی کرتے ہیں۔ وہ لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن صرف آزمانے کی نیت سے، ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ عمل تو کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کا دل بھی دکھاتے ہیں، دل میں ڈھیر ساری نفرت، حسد لے کر گھومتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، حلال اور حرام میں فرق نہیں سمجھتے، حلال کمائی نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو بھائی، عمل میں کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی۔ پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لو تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، صرف نفل ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری یہ بات لکھ کر رکھنا۔ دوسرے چینل والے آپ کو کیا کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ چینل والوں نے تو حد کر دی ہے، کہتے ہیں کہ ناپاکی میں بھی پڑھ لو۔ ارے اللہ کے بندے، اسلام صاف ستھرا اور پاک مذہب ہے۔ کیا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا دعا کبھی بھی ناپاکی کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو آپ خود اس بات پہ غور کریں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ نمازوں کو ادا نہیں کرتے وہ لوگ کوئی عمل یا وظیفہ نہ کریں، کیونکہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ عمل شروع تو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ وظیفہ غلط ہے۔ وظیفہ غلط نہیں ہوتا، عمل کرنے والا غلط ہوتا ہے۔ تو یہ عمل ایک ایسا وظیفہ ہے
جس میں آپ کو اپنی حاجت یا مراد کو ایک وائٹ پیپر پر لکھ لینی ہے اور پھر اللہ کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ عمل شروع کرنا ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ وہ پا لیں گے جو آپ پانا چاہتے ہیں، اور اللہ کیوں نہ عطا کرے۔ سورہ یاسین شریف اگر مریض پر یا مرنے والے انسان پر پڑھی جاتی ہے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے، اگر مردوں کے لیے پڑھی جائے تو قبر میں آسانی ہو جاتی ہے، تو پھر زندہ انسان اس کے وسیلے سے مانگے تو کیوں نہ عطا ہو، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو اس عمل کو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد یا تو پھر عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی کو تہجد میں بھی کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، وقت اور جگہ فکس کرنا ضروری نہیں ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد جب چاہے تب پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے باوجو ہو کر ایک وائٹ پیپر جو سادہ سا سفید کاغذ ہوتا ہے وہ لے لیں اور پھر اس پر اپنی حاجت یا مراد کو لکھ لیں۔ آپ بلیو کلر کی بال پین کا استعمال کریں، بلیک پین کا استعمال نہ کریں، آپ جو بھی لینگویج میں لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ فلق بھی 3 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ ناس بھی 3 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لینی ہے، اور پھر اس وائٹ پیپر پر پھونک مار دینی ہے یعنی کہ دم کر دینا جس پر آپ نے اپنی حاجت یا مراد لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین شریف میں 7 مرتبہ مبین لفظ آتا ہے، تو آپ کو ہر مبین لفظ پڑھنے کے بعد رک جانا ہے، اور پھر آپ نے جو کاغذ پر حاجت لکھی ہوئی ہے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میری حاجت یا مراد کو پوری فرما دے اور مجھ پر اپنا کرم فرما دے، بس اس طرح دعا مانگنی ہے۔ اور پھر آگے پڑھتے ہوئے دوسری مبین، تیسری مبین، چوتھی مبین، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں مبین پر بھی اس طرح رک کر کاغذ کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگنی ہے، اور پھر آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے سورہ یاسین شریف کو آخر تک مکمل پڑھ لینا ہے۔ بس اس طرح سے صرف ایک ہی بار سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، بس ہر مبین لفظ پر رک کر کاغذ پر لکھی ہوئی اپنی مراد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ جیسے ہی سورہ یاسین آخر تک مکمل پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا تو سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلا دے گی، فرشتے بھی آپ کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی ترکیب کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ عمل آپ کو لگاتار کرنا ہے، بیچ میں ایک دن بھی ناغا نہ کرے یعنی گیپ نہ ہونے دے۔ ویسے یہ عمل کی مدت 41 دن کی ہے، لیکن صرف 7 دن میں اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ہزاروں لوگوں کو صرف 1 ہفتے میں ہی کامیابی مل گئی ہے۔ بس آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کو 2 ہفتے لگیں گے، کسی کو 1 ہفتہ، کسی کو 1 مہینہ لگے گا یا کسی کو 41 دن۔ بس آپ مایوس نہ ہو، ایک بار اس عمل کو مکمل کر لیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی حاجت میں 1 کروڑ روپے اللہ سے مانگے ہیں تو انشاءاللہ 41 دن ہونے تک آپ ضرور کروڑ پتی بن جائیں گے۔ بس آپ کے یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار اس عمل کو کریں اور اللہ کا کرشمہ دیکھیں۔ اب سوال ہے کہ بہنیں 41 دن کیسے عمل کریں گے؟ تو خواتین اس عمل کو اپنے حیض کے دنوں سے پاک صاف ہو جانے کے بعد ہی عمل شروع کریں، اور جب پھر دوسری مرتبہ حیض سے ہو جائے تو عمل بند کر دیں، اور یاد رکھیں کہ آپ نے کتنے دن عمل کیا تھا، اور پھر 7 یا 8 دن کے بعد جب پاک صاف ہو جانے کے بعد آپ عمل شروع کریں گے تو آپ کو پہلے سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے دن آپ نے عمل کیا تھا وہیں سے آگے کنٹینیو کرنا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس طرح سے خواتین اپنے عمل کی مدت پوری کر لیں۔ بس یہ وظیفہ آپ کو وہ دلا دے گا جو آپ نے کاغذ پر لکھا ہے۔ بس آپ کو اچھی سوچ رکھنی ہے کہ میرا کام انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ میری حاجت یا مراد کو پوری کر دے گا۔ جب تک عمل کرے کسی کو نہ بتائیں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی کسی کو نہیں بتانا۔ یہ سورہ یاسین کا کنگ وظیفہ ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی شرط ہے، بنا نماز کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
کیونکہ نماز کسی بھی وظیفے کی جان ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔